قدیم مصر کی تہذیب نے آج کے انسانوں کو کیا کچھ دیا؟ ناقابل یقین حقائق جانیے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے آج سے 5000 برس قبل کی اس عالی شان تہذیب کی، جس نے روح زمین پر بسنے والے انسانوں کو آرام مصر جیسے تعمیراتی عجوبے دیے، ہمیں حنوط شدہ لاشوں ممیز کی مدد سے اپنے فرعونوں سے روشناس کرایا، اور تصویری لکھائی ہائروگلیفک رائٹنگ کو ورثے میں چھوڑ کر آج کے انسان کو ہزاروں برس قبل کی تاریخ میں جھانکنے کا موقع فراہم کیا۔ اس تہذیب کا رہن سہن، ایجادات، تعمیرات اور فرعون آج بھی بڑی تعداد میں دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے جدید مصر کے خزانے میں ہر برس اربوں ڈالرز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ آئیے اس 5000 برس پرانی دنیا میں جھانکتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر کی تاریخ 3100 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح کے عرصے پر محیط ہے۔ اس کا آغاز تب ہوا جب انسان نے افریقہ میں دریائے نیل کے ارد گرد بسنا شروع کیا۔ ان آبادیوں نے بڑھ کر پہلے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی شکل اختیار کی، بعد میں یہ دیہات مل کر ریاستیں بنیں، اور آخر میں ان ریاستوں نے مل کر ایک عظیم سلطنت امپائر کی شکل اختیار کر لی۔ دریائے نیل کے کنارے بسیرا اختیار کرنے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ دریا کے پانی کا بھرپور استعمال کرنا سیکھا، اس کا رخ اپنی زمینوں کی جانب موڑا اور کاشتکاری میں ماہر ہو گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لوگ بہت سی فصلیں اگاتے تھے، جن میں گندم، جو، انگور، خوبانی، زیتون، کئی اور پھل اور سبزیاں شامل تھیں۔ ان کی جانب سے کپڑے بنانے کے لیے پٹسن اگایا جاتا تھا، جبکہ کاغذ بنانے کے لیے پپائرس نامی پودے کی کاشت بھی کی جاتی تھی۔ کاشتکاری کے علاوہ اس دور کے انسان تعمیرات کے شعبے میں انتہائی ماہر تھے۔ وہ اہرام، پیرامڈز اور مقبرے بناتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں کاتبین، پادریوں، پریسٹس اور طبیبوں کے پیشہ جات عام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے مصر میں خواتین کو دیگر قدیم تہذیبوں کے مقابلے میں زیادہ آزادی حاصل تھی۔ انہیں اپنے گھر اور کاروبار کی ملکیت کا حق حاصل تھا، اور مردوں کی جانب سے اختیار کردہ پیشے اپنانے کی بھی آزادی تھی۔ مصری تہذیب کے حکمران بادشاہ اور ملکائیں تھیں، جنہیں عزت سے فرعون، فیروز کہا جاتا تھا۔ عوام کا ماننا تھا کہ ان کے فرعون خداؤں اور انسانوں کو مابین ثالث تھے۔ فرعون کی منشا سب سے اعلیٰ ہوتی تھی، وہ شاہی فرمان کے اجرا سے اپنی رعایا پر حکمرانی کرتے تھے۔ ہر دور کی طرح مذہب قدیم مصریوں کی تہذیب میں بھی انتہائی اہم مقام رکھتا تھا۔ وہ 2000 سے زائد دیوتاؤں اور دیووں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر دیوتا مختلف کام سر انجام دیتا تھا، اس لیے زندگی کو درست انداز میں گزارنے کے لیے سب کی پرستش ضروری سمجھی جاتی تھی۔ قدیم مصر کے باسی موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگانی جیسی ہی ہوگی، لیکن وہاں مایوسی اور بیماری نہیں ہوگی۔ ان کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد ان کے پالتو جانور جیسا کہ کتے، بلیاں اور بندر بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصری باشندے بلیوں کو مقدس جانور قرار دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر گھروں میں نیک شگونی کے لیے بلی پالی جاتی تھی۔ قدیم مصر میں لاشوں کو محفوظ کرنے کا عمل رائج تھا، جسے ممیفیکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق لاش کو محفوظ کرنے کے اس عمل کو مصریوں کے مذہب میں اہم سمجھا جاتا تھا۔ دی سمتھسونین انسٹیٹیوشن کی تحقیق کے مطابق لاشوں کو محفوظ کرنے کے پروسیس پر 70 روز لگتے تھے، اور اس عمل کو ایسے مخصوص پادریوں کی جانب سے سر انجام دیا جاتا تھا جنہیں درست رسومات اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کی اناٹومی کا علم ہوتا تھا۔ وہ لاش کو محفوظ کرنے کے پروسیس میں مرنے والے کے جسم سے ان اعضاء کو نکال دیتے تھے جو تیزی سے گل سڑ کر جسم کو خراب کر دیتے تھے۔ مرنے والے کی لاش محفوظ کرنے کے عمل کے ساتھ ساتھ مردے کے لیے مقبرے کی تیاری کا عمل بھی جاری ہوتا تھا۔ بعض افراد کا مقبرہ موت سے قبل ہی تیار کر لیا جاتا تھا۔ یہ عمل کاریگر، کارکن اور آرٹسٹ سر انجام دیتے تھے۔ اس مقبرے میں بہت سی اشیاء رکھی جاتی تھیں، جن میں کھانا، کھیلوں کا سامان اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہوتی تھیں۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی مرنے والے کو اگلی زندگی میں ضرورت ہوتی تھی۔
मकबरे के लिए फर्नीचर भी तैयार किया जाता था। मजहबी और रोजमर्रा रूटीन के मनाजिर पर मुश्तमिल वॉल पेंटिंग्स भी तैयार की जाती थी। इनका ये अकीदा था कि जब वफात पाने वाले को इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये तस्वीर और फहरिस्तें हकीकत का रूप धार लेंगी। मुर्दे की ममीफिकेशन और इसके लिए मकबरे की तकमील के बाद पादरियों की जानिब से खसूसी मजहबी रसूमात के साथ जनाजे की रस्म अदा की जाती थी और मुर्दे को आखिरत की ज़िंदगी के लिए रवाना कर दिया जाता था। कदीम मिस्र का इंतहाई हैरान कुन अजूबा अहराम या पिरामिड्स हैं। ये अहराम दरअसल बड़े मकबरे हैं जिन्हें फिरऔनों और इनके अहले खाना के लिए बनाया जाता था। नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में अब तक 130 से ज़ायद अहराम पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। इनमें सबसे मशहूर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। दुनिया का ये अजूबा 480 फीट बुलंद है जबकि इसका वजन 6 मिलियन टन है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसे आज से लगभग 4600 बरस कबल बनाया गया था। ये दुनिया की ऐसी बड़ी इमारत है जो 4500 साल की सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद कायम व दायम है। इस इमारत को 3800 बरस तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रहने का एजाज हासिल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कदीम मिस्र की ये इमारत साल 1221 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी। आराम मिस्र जैसे शहकार की तामीर के अलावा इस कदीम तहजीब को कई अहम इजादात का बानी समझा जाता है। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौर के माहिरीन फल्कियात ने सोलर कैलेंडर इजाद किया था और ये रूए ज़मीन की पहली तहजीब थी जिन्होंने साल को 365 दिनों में तकसीम किया था। इसके अलावा इन्हें रियाजी के शोबे में माहिर समझा जाता है। तारीख दानों के मुताबिक ज़र्ब और तकसीम का अमल भी कदीम मिस्रियों की ही ईजाद है। मुर्रखीन के मुताबिक पेपर, पेन, ताले, चाबी और टूथपेस्ट भी कदीम मिस्र की ईजादात में से हैं। इस तहजीब का अपना तहरीरी निज़ाम था जिसे हायरोग्लिफिक राइटिंग कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत अल्फाज और आवाज़ें बताने के लिए अल्फाज की बजाय अलामात का इस्तेमाल किया जाता था। इस निज़ाम के हरूफ तहज्जी में 700 से ज़ायद अलामात थी। नाज़रीन, 332 कबल मसीह में कदीम मिस्र सिकंदर आज़म के हाथों फतह हुआ और फिर 30 कबल मसीह में रोमियो ने कदीम मिस्र पर हमला करके उसे रोमन एम्पायर का हिस्सा बना लिया। बिलाखिर दुनिया की दीगर बड़ी तहजीबों की मानिद अजीम तहजीब भी कई असबाब के बायस जवाल का शिकार हो गई, मगर इसके उरूज और कामयाबियों के किस्से कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। हम इंसानी तारीख के इस अहम तरीन दौर से मुतल्लिक दिलकश हक़ाइक़ को आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।